السلام علیکم سامعین، جاوید چودھری کا کالم لوہار کا بیٹا۔ اس کا والد ایک لوہار تھا۔ گارنیسر میں اس کی چھوٹی سی بٹی تھی جس میں وہ کسانوں کے چھوٹے چھوٹے آلات بناتا تھا۔ محمود اس کا چھوٹا بیٹا تھا۔ 1957 میں کسی نے اسے بتایا تہران میں لوہاروں کی بہت مانگ ہے۔ لوہار نے بٹی بجھائی، اپنے 4 بچوں اور اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور تہران آ گیا۔ تہران شہر میں اللہ نے اسے مزید 3 بچے عنایت کیے۔ یہ ہجرت اس لیے سود مند رہی، اس نے تہران کی ایک کچی بستی میں لوہا کوٹنے کا کام شروع کیا۔ یہ کام چل نکلا اور وہ لوہار سے تاجر بن گیا۔ محمود احمدی، اس کے چھوٹے بیٹے میں 3 خوبیاں تھیں۔ وہ پڑھائی میں دلچسپی لیتا تھا، وہ ایک فعال اور عملی بچہ تھا۔ وہ دوسروں کو کام دینے کے بجائے خود کام شروع کر دیتا۔ تیسرا، وہ برائی کو ہاتھ سے روکنے کا قائل تھا۔ وہ چھوٹی عمر میں کہا کرتا تھا، جس برائی کو آپ قوت سے نہیں روک سکتی، وہ برائی آپ کے احتجاج سے نہیں رکے گی۔ محمود کے والد نے اسے اسکول میں داخل کرا دیا۔ محمود ایک اچھا طالب علم ثابت ہوا۔ وہ پڑھتا چلا گیا۔ اس نے اسکول سے تعلیم حاصل کی، وہ کالج میں گیا، وہاں سے یونیورسٹی۔ اس نے سول انجینئرنگ میں داخلہ لیا۔ اس نے MSc کی، اس کے بعد ٹریفک اینڈ ٹرانسپورٹ پلاننگ میں PhD کر لی۔ یہ مضمون بھی اس کی ذات کی طرح انوکھا تھا۔ اس کے ممتحن نے اس سے وجہ دریافت کی تو اس نے جواب دیا، ٹرانسپورٹ اور ٹریفک کی 21ویں صدی کا سب سے بڑا مسئلہ ہوگا۔ PhD کے بعد اس نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کر دیا۔ وہ ڈاکٹر محمود احمدی نژاد ہو گیا۔ ڈاکٹر محمود احمدی کے والد اسے سرکاری افسر بنانا چاہتے تھے، لیکن اس کے رجحانات میں توازن نہیں تھا۔ وہ ایک طرف تعلیم و تدریس کے جنون میں مبتلا تھا اور دوسری طرف عملی جہاد کا شیدائی تھا۔ 1980 میں جب ایران عراق جنگ شروع ہوئی تو وہ سپاہ پاسداران انقلاب میں شامل ہو گیا۔ وہ ایران کی مغربی سرحد پر لڑنے لگا۔ اس دور میں اس نے ریکارڈ کامیابیاں حاصل کی۔ اس جنگ کے بعد اس نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مل کر کرد لیڈر عبدالرحمن کو ویانا میں گولی مار دی۔ اس قتل کی ساری منصوبہ بندی محمود احمدی نے کی تھی۔ اس نے شاطم رسول سلیمان رشیدی کے قتل کا منصوبہ بھی بنایا تھا، لیکن وہ بچ نکلا۔ محمود احمدی نژاد ان تمام کامیابیوں کے باوجود 2003 تک گوشہ گمنامی میں رہا۔ قومی سطح پر لوگ اس کے نام سے واقف نہیں تھے، لیکن پھر 2003 کا مئی آ گیا اور وہ اچانک تہران شہر کا میئر بن گیا۔ میئر بننے کے بعد اس نے اخباری نمائندوں کو جو انٹرویو دیا وہ اس کے ویژن، اس کے فلسفے کا آئینہ دار تھا۔ اس نے کہا، میں لوہار کا بیٹا ہوں، میرے پاس لوگوں کو دینے کے لیے خدمت کے سوا کچھ نہیں، میرا کل اثاثہ خدمت ہے، اور تہران کے لوگ مجھے کبھی یہ خزانہ لٹاتے ہوئے بخیل نہیں پائیں گے۔ وہ لوہار کا بیٹا تھا جسے کسی دارالحکومت کی نظامت ملی تھی۔ اس دور میں تہران میں امریکی فاسٹ فوڈ کے نئے ریستوران کھلے تھے۔ یہ ریستوران ایران کی نئی حکومت کی روشن خیالی اور اعتدال پسندی کے مظہر تھے۔ محمود احمدی نژاد نے ان ریستورانوں پر پابندی لگا دی۔ اس کا کہنا تھا، اگر مغرب کے دل میں ہماری تہذیب کے لیے جگہ نہیں تو ہم بھی ان کے کلچر سے انکار کرتے ہیں۔ اس نے تہران کے تمام ثقافتی مراکز کو اسلامی قوانین کا پابند بنا دیا۔ اس نے میونسپل کارپوریشن کی آدھی لفٹیں خواتین کے لیے مختص کر دی۔ اس نے کارپوریشن کے تمام ملازمین کو داڑھی رکھنے اور کھلی آستین کی قمیض پہننے کا پابند بنا دیا۔ اس نے وقت کی پابندی کو شعار بنایا اور سارے عملے کو حکم دیا وہ اس وقت تک گھر نہیں جائیں گے جب تک وہ اس دن کا کام ختم نہ کر لیں۔ اس کا کہنا تھا، جو شکایت آج درج ہوئی ہے اس کی تلافی بھی آج ہونی چاہیے۔ اس نے تہران کی ساری ٹریفک کو نظم و ضبط کا پابند بنا دیا۔ 1 سال میں تہران دنیا کا واحد شہر بن گیا جس میں پارکنگ اور ٹریفک کے قوانین پر 100% عمل درآمد ہوتا تھا۔ اس نے تہران کی ساری شکستہ سڑکیں دوبارہ بنوانے کا اعلان کیا۔ شہر سازی کے اس عمل میں اس نے ایک انوکھا اصول وضع کیا۔ اس نے اعلان کیا، ہم غریب بستیوں سے سڑکیں بنانا شروع کریں گے اور آہستہ آہستہ بڑی شہراؤں کی طرف آئیں گے۔ محمود احمدی نژاد تہران کا پہلا میئر تھا جس نے تہران کے مضافات کی ساری سڑکیں وسیع اور پختہ کر دی، جس نے تہران کی تمام سڑکوں پر لائٹس لگا دی۔ اس نے نوبیاتا جوڑوں کے لیے قرضوں کا پروگرام شروع کیا۔ وہ کہتا تھا، جو شخص شادی کرے وہ دوسرے دن کارپوریشن سے قرضہ لے اور نئی اور آزاد زندگی شروع کر دے۔ اس کی ذاتی زندگی کروفر اور تکبر سے پاک تھی۔ اس نے میئر کی ساری رہائش گاہ استعمال کرنے سے انکار کیا۔ اس نے سرکاری گاڑی اور پیٹرول بھی مسترد کر دیا۔ وہ تہران سے 20 میل باہر ایک پسماندہ بستی کے ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہتا تھا۔ وہ گھر سے ٹفن لے کر دفتر آتا،
یہ اس کا لنچ ہوتا تھا۔ وہ تہران کے میئر کی حیثیت سے کابینہ کے اجلاس میں شرکت کرتا۔ کابینہ میں اس کے خیالات باغیانہ ہوتے۔ وہ کہتا تھا ہماری وزراء لوگوں کے اصل مسائل سے واقف نہیں، ہمیں بیرونی دنیا کی بجائے اندرونی دنیا پر توجہ دینی چاہیے۔ اس کے خیالات کے باعث کابینہ کے اجلاس میں اس کی شرکت پر پابندی لگا دی گئی۔ 2005 میں دنیا کے 65 بہترین میئروں کی فہرست بنی۔ محمود احمدی نژاد کا نام اس فہرست میں شامل تھا۔ یہ فہرست دنیا کے 550 میئروں کی پرفارمنس دے کر بنائی گئی اور اس میں ایشیا کے صرف 9 میئر شامل تھے۔ محمود احمد نژاد ایران کا پہلا میئر تھا جس نے یہ اعزاز حاصل کیا۔ محمود احمدی نژاد 2005 کے الیکشن میں صدارتی امیدوار بن گیا۔ اس نے الیکشن مہم کے بغیر الیکشن لڑنے کا اعلان کیا۔ اس کے مقابلے میں علی اکبر ہاشمی رفسنجانی نے الیکشن مہم پر $5 ملین خرچ کیے۔ محمود احمدی نژاد اپنی الیکشن مہم کے دوران صرف ایک نعرہ لگاتا رہا، میں لوہار کا بیٹا تھا، میں میئرشپ کے دوران بھی لوہار کا بیٹا رہا اور میں صدر بن کر بھی لوہار کا ہی بیٹا رہوں گا۔ وہ کہتا تھا میں تمہیں امریکہ کی غلامی سے نجات دلاؤں گا۔ مغربی میڈیا کا کہنا تھا نژاد 11 ستمبر کے بعد دنیا کا واحد صدارتی امیدوار تھا جو اپنی تقریروں میں امریکہ تعلقات کو للکارتا۔ لوہار کا یہ بیٹا 25 جون 2005 کو ایران کا صدر منتخب ہوا۔ اس نے ایران کی تاریخ میں سب سے زیادہ ووٹ لیے۔ اس کی کامیابی پر امریکہ کے ایک ٹیلی ویژن نے تبصرہ کیا۔ یہ 1979 کے بعد ایران میں امریکی کی دوسری شکست تھی۔ جب نتائج کا اعلان ہوا تو میرے ایک دوست نے تبصرہ کیا نژاد نے امریکی نفرت کو کیش کرا دیا۔ میں نے اسے ٹوک دیا، یہ امریکی ثقافت کی شکست نہیں، یہ نژاد کی خدمت، سادگی اور افلاس کی فتح ہے۔ اس نے میری طرف دیکھا، میں نے عرض کیا نژاد کی یہ فتح ثابت کرتی ہے عوام ہمیشہ ایسے لوگوں کو اپنا حکمران دیکھنا چاہتی ہے جو ان کے مسائل سمجھتے ہیں، جو حلیے سے ان جیسے ہوں، جو ان کے درمیان رہتے ہوں۔ میرے دوست نے پوچھا لیکن ہمارے ملک میں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ میں نے کہا لگا کر جواب دیا اس لیے کہ پاکستان میں اقتدار سونے کی کان ہے اور اس کان کے منہ پر لہار کی بجائے سونار کے بیٹھتے ہیں۔